بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگ افطار جماعت احمدیہ برطانیہ کی جانب سے سیاسی و سماجی شخصیات، پارلیمنٹیرینز، سول و پولیس و فوجی افسران، عمائدین شہر اور بین المذاہب نمائندگان کے اعزاز میں مسجد بیت الفتوح میں شاندار دعوت افطار کا اہتمام۔ جماعت احمدیہ برطانیہ کے تحت احمدی مساجد میں بگ افطار کے نام سے ایک ایسا پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جس میں غیر از جماعت مہمانوں کو مدعو کر کے انہیں رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت، روزے رکھنے کا پس منظر اور مساجد کے تقدس کے بارے میں آگاہ کرنے کے علاوہ حقیقی اسلامی تعلیمات کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ مؤرخہ 15 اپریل سن 2023 بروز ہفتہ رفیق احمد حیات صاحب امیر جماعت برطانیہ کی ہدایات کے مطابق محمد ابراہیم اخلف صاحب نیشنل سیکریٹری تبلیغ جماعت احمدیہ برطانیہ کی زیر نگرانی مسجد بیت الفتوح لندن سے ملحقہ طاہر ہال اور ناصر ہال میں بگ افطار کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ پرنٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعہ پروگرام کی وسیع پیمانے پر تشہیر کی گئی۔ سر کومٹ اور ومبلڈن ٹائمز نے تصاویر کے ساتھ نمایاں مضامین شائع کیے اور مختلف پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز نے بھی اس پروگرام کی کوریج کی۔ مہمانان کی رجسٹریشن اور استقبال کے ساتھ ہی انہیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں مسجد بیت الفتوح کی نو تعمیر شدہ خوبصورت عمارت کے حصوں کا دورہ کروایا گیا۔ مسجد بیت الفتوح کے مرکزی حصے میں مردوں اور خواتین کے ادائیگی نماز کے مقامات بھی دکھائے گئے۔ اس دوران میزبان انہیں مسجد کی اہمیت، رمضان المبارک کے روزے، سحری و افطاری اور اسلام اور احمدیت کے بارے میں مختصراً تعارف بھی کرواتے رہے۔ اس پروگرام میں 350 احمدی احباب کے علاوہ زیر تبلیغ افراد اور مختلف سیاسی و مذہبی افراد سمیت 850 غیر از جماعت مہمان شامل تھے۔ کل حاضری قریباً 1200 رہی۔ ناصر ہال میں ایک خوبصورت نمائش کا اہتمام بھی تھا جس میں قرآن کریم کے تاریخی اور نادر نسخے، خوبصورت خطاطی کے فن پاروں کے علاوہ مختلف زبانوں میں تراجم قرآن کریم، روحانی خزائن، ملفوظات اور صحیح بخاری کی تمام جلدیں بھی رکھی گئی تھیں۔ ریویو آف ریلیجنز، رائل سر چیریٹی کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ 2 مربیان کرام نے نمائش دیکھنے والے بعض مہمانوں کے نام عربی رسم الخط میں لکھ کر انہیں تحفتاً پیش کیے۔ آغاز تقریب و مقررین کا اظہار خیال۔ امیر جماعت احمدیہ برطانیہ کی زیر صدارت شام 6:30 بجے باقاعدہ تقریب کا آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن کریم انگریزی ترجمہ کے بعد عثمان شہزاد بٹ صاحب مربی سلسلہ نے حاضرین کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس پروگرام کی غرض و قائد بیان کی اور سٹیج پر تشریف فرما معززین و مقررین کا تعارف کروایا اور جماعت احمدیہ کی مختصر تاریخ اور عقائد پر مبنی ایک ویڈیو دکھائی۔ بعد ازاں مقررین کو اظہار خیالات کی دعوت دی گئی۔ محترمہ شبان میکڈونا صاحبہ ایم پی فار مچم اینڈ مارڈن نے کہا کہ احمدیہ کمیونٹی ہمیشہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے میں پیش ہوتی ہے۔ گزشتہ سال مرٹن کونسل کے ایک علاقہ میں گیس دھماکے کی وجہ سے متاثرہ لوگوں میں احمدی افراد نے کھانا اور دیگر اشیاء تقسیم کی۔ پھر چانسلر مکرم جیرمی ہنٹ صاحب نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ محبت اور رواداری کا جو درس جماعت احمدیہ دیتی ہے وہی اسلام کا حقیقی پیغام ہے جس کا عملی نمونہ جماعت احمدیہ کے ماٹو سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ بعد ازاں سلطان لون صاحب نیشنل سیکریٹری مال نے مالی قربانی کی اہمیت پر تقریر کی اور مسجد بیت الفتوح کی تاریخ تصویری جھلکیوں کے ساتھ ایک ویڈیو میں دکھائی گئی۔ پھر محمد ناصر خان صاحب نائب امیر جماعت احمدیہ یو کے نے مسجد بیت الفتوح کی اہمیت اور تاریخ کے حوالے سے اہم معلومات سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ آخر میں محترم امیر صاحب نے اختتامی تقریر میں انسان کی روحانی ترقی، تعلق باللہ اور خدمت انسانیت کے لیے رمضان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے روس اور یوکرائن کی جنگ کے پس منظر میں دنیا کے موجودہ حالات میں امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی امن کے لیے کاوشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے قیام امن کی ضرورت پر زور دیا اور آپس میں پیار، محبت اور رواداری کے ذریعے ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
اجتماعی دعا سے اس تقریب کا اختتام ہوا۔ مغرب کی اذان ہونے پر افطاری پیش کی گئی۔ بعد ازاں مہمانان کی ایک کثیر تعداد نے ادائیگی نماز کے منظر کو نہ صرف خوب شوق سے دیکھا بلکہ بہت سے مہمانوں نے نماز مغرب ادا بھی کی۔ وقفہ نماز کے بعد شرکائے تقریب کی تواضع پرتکلف عشائیہ سے کی گئی۔ مستعد خدام نے محبت اور مسکراتے چہروں سے مسیح کے مہمانوں کی تواضع اس قدر خوش اسلوبی سے کی کہ مہمانان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے بہت ہی لطف اندوز ہوتے ہوئے کھانا کھایا اور اس دوران آپس میں آج کی اس خوبصورت اور کامیاب تقریب، پرخلوص میزبانی، جماعت احمدیہ کی خدمت انسانیت اور مسجد بیت الفتوح کی شاندار عمارت کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد محترم امیر صاحب نے بعض خصوصی مہمانوں کو تحائف دے کر رخصت کیا۔ مہمانوں کے تاثرات۔ اس پروگرام میں متعدد اقوام کے غیر مسلم مہمانوں کی کثیر تعداد شامل ہوئی۔ غیر از جماعت مسلمانوں میں الجیریا، مراکش، مصر، عراق اور بعض دیگر عرب ممالک سے تعلق رکھنے والے مہمانان کی گرم جوشی قابل دید تھی، جن میں ایک نمایاں تعداد نے احمدیت قبول کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ ایک افریقن مسلمان مہمان جو اپنے بعض دوستوں کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لائے، وہ شروع میں تو لا تعلق سے رہے لیکن پروگرام کے اختتام پر اتنے متاثر تھے کہ سوالات بھی کیے اور پھر چند کتابیں بھی ساتھ لے کر گئے۔ اسی طرح ایک غیر از جماعت مسلمان مہمان جو آج کل کے خود ساختہ علماء کی غیر حقیقی اسلامی تعلیمات کے نتیجہ میں مذہب اسلام سے دور ہو کر دہریہ ہو چکے تھے، نہ صرف روزہ رکھ کر اس پروگرام میں شامل ہوئے بلکہ مسجد بیت الفتوح میں باجماعت نماز بھی ادا کی۔ ایسٹ لندن سے شمولیت کرنے والی ایک غیر احمدی خاتون کا جماعت کے بارے میں بہت ہی منفی تاثر تھا اور آج وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ خود دیکھنے آئی تھیں۔ انہوں نے پروگرام دیکھا، تقاریر سنی، نمائش دیکھی اور پھر میزبانوں کی حسن سلوک سے متاثر ہوئیں تو احمدی امام کی اقتداء میں نماز باجماعت بھی ادا کی اور پھر بہت پرجوش ہو کر کہنے لگیں، ہم میں اور آپ میں تو کوئی فرق نہیں۔ ایک اور خاتون نے کہا کہ میں احمدی خواتین سے ملی اور اس پروگرام کا ماحول دیکھ کر ایسا لگا جیسے ہم کسی اسلامی ملک میں موجود ہیں۔ نیوی کی آنریری کیپٹن محترمہ دردانہ انصاری صاحبہ نے تقریب کی خوبصورتی، بہترین مہمان نوازی اور قرآن کریم اور دیگر کتب کے تحائف پر بارہا شکریہ ادا کیا۔ کینٹ کی ہائی شیرف محترمہ این احمد صاحبہ نے کہا کہ یہاں پر مختلف قومیتوں اور مذاہب کے افراد کو ایک جگہ جمع دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ تقاریر اور ویڈیوز کے ذریعہ جو کچھ سنا اور دیکھا، پھر میزبانوں کا حسن سلوک اور منتظمین کے خوبصورت انتظام نے ثابت کیا کہ اسلام واقعی پیار، محبت، امن و آشتی کا مذہب ہے۔ میئر وانڈسورتھ کونسلر مکرم جیرمی ایمباش صاحب نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آج کی تقریب میں شامل ہو کر بہت خوشی ہوئی ہے اور میں سال کے ہر دن جماعت احمدیہ کی جانب سے مقامی کمیونٹی کے افراد کے لیے کی جانے والی خدمات کا معترف ہوں۔ رپورٹ لطیف احمد شیخ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل، بمعاونت راجہ عطاء المنان، جواد احمد قمر اور علی احسن خالد۔ یہ رپورٹ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل بدھ 26 اپریل سن 2023 کے صفحہ 8 پر شائع ہوئی۔